اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون صدق اللہ العظیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ہاں، سورۃ لقمان کا پریویس میں نے یہ بتانا تھا. اب مجھے دوسرے صفحے پہ نوٹس آئے ہیں، مجھے امپورٹنٹ نوٹس لگے تھے، میں نے کہا کہ بنا کے بتاؤں گی. فرسٹ پارٹ 1 سے لے کر 21 تک ہے. یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے. یہ ہر انسان کے لیے نصیحت ہے. اگر یہ نصیحت ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہوتی تو اللہ اس کو قرآن کا حصہ کبھی نہ بناتا. یہ سمجھنا ہے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. 22 سے 34 تک فیئرز آف اللہ اینڈ فیورز آف اللہ ہے. ٹھیک ہے. اب 32 نمبر سورہ سجدہ، اس کی 30 آیات ہیں اور اس کا ٹائم آف ریولوشن ہے 4 to 5 نبی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اب یہ بات آپ لوگوں میں پبلکلی کہنا شروع کر دیجیے کہ آپ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ رسول ہیں اور آپ کی یہ ڈیوٹی ہے. اس صورت میں کچھ ورڈ یوز ہوئے ہیں بہت انٹرسٹنگ. نوٹ بناتے ہوئے صبح کی نماز کے بعد، مجھے لگتا ہے ہاں صبح کی نماز کے بعد میں نے یہ اس کو بنایا. بات شروع کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. چلے میں اس کو پھر سورت کے ورڈز کے ساتھ کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات ہے. یہ کتاب قطرہ 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 ڈریزلنگ کی طرح اتری ہے. کوئی شک نہیں ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اس کا ہر ورڈ قابل اطاعت ہے. اس کا ہر منع کیا جانے والا حکم اس سے رک جانا چاہیے. اس کے ہر پرموشن کے مطابق ہمیں ویسے ہی لپک لپک کے وہ کام کرنے ہیں، بھاگ بھاگ کے وہ کام کرنے ہیں، اور اس کی ہر ڈسٹرکشن سے ڈرنا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. جس نے آپ کو اور مجھے بنایا، مشینری بنانے والے کا، مینوفیکچرنگ فیکٹری جس سے ہم بنے ہیں، تو اس کے آنر کا کلام ہے. وہ کہتا ہے اس مشین کو، وہ جب بتاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کمپیوٹرز کو کہاں رکھا جاتا ہے. آپ سب کالجز میں پڑھے ہوں گے، یونیورسٹیز میں کمپیوٹرز کے روم ٹھنڈے ہوتے ہیں ہمیشہ. اے سی، مشینوں کو اے سی کی ضرورت ہے. جب وہ کہتا ہے کہ آپ نے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے تو پھر وہی کرنا ہے. ام یقولون افترا، انسان کیا سمجھتا ہے یہ کسی انسان کوئی خود سے گھڑ کے لایا ہے. بل هو الحق من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک ایک بات حق ہے جو آپ کو سمجھائی جا رہی ہے. کبھی آسان الفاظ میں نصیحت کی جاتی ہے اور کبھی ڈرایا جاتا ہے. لتنذر، تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، جس کے پاس آپ سے پہلے رب کا یہ تعارف کسی نے نہیں کروایا، جہاں آپ سے پہلے رب کا تعلق کسی نے انسانوں سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی. لعلہم یہتدون، تاکہ وہ فلاح پا جائیں. مقصد کیا ہے انسان کی زندگی کا، اس پلانٹ پہ بھیجنے کا؟ کہ وہ اسی گائیڈنس سے جڑا رہے. یہتدون، یہ ورڈ آگے چلتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے افلا تتذکرون، کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ پھر اللہ کہتا ہے تذکر کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تشکرون، تذکرون، تشکرون، ترجعون، موقنون، یہتدون، تعملون. تذکر سے کیا ہوگا؟ تمہارے اندر رب کی گریٹیٹیوڈ پیدا ہوگی، گریٹنس پیدا ہوگی. پھر کیونکہ تم نے پلٹنا تو ترجعون اسی کی طرف ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو تم صحیح راستے پہ پلٹو گے، یہتدون ہوگا. پھر تمہیں یقین ہوگا قیامت کے دن کا، رب سے پیشی کا. پھر تم کیسے عمل کرو گے؟ تعملون، پھر تمہارے اندر سے عمل وہی نکلیں گے جو رب کو راضی کرنے والے ہیں. اور اگر یستکبرون، تم نے تکبر کیا، یتقون، اور نہ بچے، تو پھر کیسے عمل کرو گے؟ یعلمون تکذبون. یہ جو میں آپ کو تکذبون، تذکرون، تفکرون یہ سب سنا رہی ہوں، یہ سارے اسی سیکوینس میں آئے ہیں. میں نے اسی سیکوینس میں لکھے ہیں، اسی ترتیب سے. اگر تکبر کیا تو پھر کون سے عمل تم، پھر یعلمون کا ورڈ آیا، پھر پہلے تعلمون ہے پھر یعلمون. پھر کیسا عمل کرو گے؟ تکذبون، جھوٹے لوگوں جیسا عمل کرو گے. وعدے تو اللہ سے کر کے آئے ہو نبھانے کے، کلمہ تو تم پڑھ چکے ہو، لیکن تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر کلمہ نہیں اترا. تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، میں کسی سے نہیں ڈرتی، اللہ کے سوا مجھے کسی سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. لیکن جب تمہاری والدہ یا تمہاری ساس تمہارے ساتھ برا سلوک کرتی ہے یا ہسبینڈ کرتا ہے تو تم بڑی شکایت کرتی ہو. 2 گھنٹے فون پر بہن کو بتاتی ہو کہ آج ایسا ہوا ہے، کیونکہ تمہاری ایکسپیکٹیشنز تو ساس سے وابستہ تھیں.
پھر اللہ چھوڑ دیتا ہے اس انسان کو. رب کہتا نہیں ہے جو تیری چاہت ہے تو کھپ, پھر اس چاہت میں کھپا دوں گا. پھر ساس کے اوپر جتنے وظیفے پڑھ لو, پھر ہسبینڈ کی نرم مزاجی کے لیے جتنے وظیفے پڑھ لو, اس کو خدا کے ساتھ شریک کیا. جو حق محبت کا کسی اللہ کو دینا تھا وہ اس کو دیا. اب پھر اس کے لیے جتنے وظیفے پڑھو, جتنے کھپ جاؤ, جیسے اچھے کھانے پکا لو, اس نے تم سے راضی نہیں ہونا. ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے. پھر جھوٹ کا ساتھ دیا تم نے, تم جھوٹوں میں ہو گئے. منتقمون, پھر اللہ تم سے انتقام لے گا, کیونکہ اس کی صفت ہے کہ وہ انتقام لینے میں بڑا تیز ہے. یختلفون, پھر تو تمہارے اندر اختلاف پیدا کر دے گا. اس کا انتقام کیا ہے؟ دنیا میں ہی اللہ اپنے عذاب کا مزہ چکھا دے گا. تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یسمعون افلا یبصرون, افلا تتذکرون سے بات افلا یبصرون. اللہ نے کہا میری یاد نہیں آتی, اور پھر کہا کہ میری یاد اگر تمہیں آ جائے تو تم کہاں پہنچو؟ تم سطحی نگاہ سے چیزوں کو مت دیکھا کرو. افلا یبصرون, تو کیا کبھی تم نے آنکھ کھول کے نہیں دیکھا؟ اگر دیکھو تو پھر تمہیں کون سا مقام ملے؟ صادقین, پھر تم سچوں میں ہو جاؤ. اللہ ہمیں صادقین میں شامل کرے. اور پھر وہ لوگ جو نہیں مانتے تو وہ اللہ کہتا ہے ینظرون, تو انہیں مہلت دیتے ہیں. منتظرون, ہم بھی انتظار کرتے ہیں ان کے ساتھ. 30 آیات میں اللہ نے یہی کچھ کہا. 15 نمبر آیت سجدہ ہے, اور ایک صفت ہے ایسے لوگوں کی جو 16 نمبر آیت میں ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع, جن کے پہلو علیحدہ رہتے ہیں ان کے بستروں سے, لیٹنے کی جگہوں سے. ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی بات کیا سمجھ آئی؟ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ ان کے دن رات اس غور و فکر میں گزرتے ہیں. جو لیٹنے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں, کس طرح سے مسجدوں میں دوبارہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا عادی بنا دیں, کس طرح سے خواتین اور بچوں کو لے جائیں. صرف اسی فکر میں, اسی ذکر میں ان کی راتیں گزر جاتی ہیں. یدعون ربہم, وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو. خوفا و طمعا, خوف کے ساتھ پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ایسے اعمال ہو گئے, کہیں تو ہمیں بدل نہ دینا. تیرا قانون آف ریپلیسمنٹ ہے نا, تو کہتا ہے کہ میں ایک قوم کو مہلت دیتا ہوں, پھر اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہوں, اس کی جگہ اور لوگ لے آتا ہوں. تو نے تو اپنا کام تتاریوں سے بھی لیا, تو نے تو چنگیز خان کی نسلوں سے بھی لیا. تو اللہ کہیں ہمارے اعمال سے تو مایوس نہ ہو جانا, تو تھک کے ہمیں بدل نہ دینا. تم پورے پاکستانیوں کے اوپر ریجیکٹ کا فارم, وہ قلم پھیر کے ہماری فائل کو کہیں پھینک نہ دینا. اور پھر جو ریورٹ مسلمز ہیں, کینیڈینز مسلم ہیں, جو امریکن مسلم ہیں, نارویجین مسلمز ہیں, تو پھر ان کے ذریعے تو اپنے دین کو پھیلانا نصیب کر دینا. تو ان کے ذریعے دین کو سربلندیاں نہ عطا کر دینا. اسی خوف میں ان کی راتیں گزرتی ہیں. وطمع, اور پھر انہیں وہ جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس میں لگ جاتے ہیں, تو پھر انہیں امیدیں بھی لگ جاتی ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کہ وہ بھی اسلام کا عروج دیکھیں. یہ ہے خوف و طمع. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو اللہ نے رزق کی صورت میں صحت, وقت ان کو مہلت دی ہے, وہ اس کو اللہ کے راستے میں کھپا دیتے ہیں, بلکہ اپنے آرام کا ٹائم بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. فلا تعلم نفس ما اخفی, تو پھر کیا جانو ایسے لوگوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ کے پاس کیا ہے. اللہ کہتا ہے ان کو نہیں اندازہ کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا جوڑ رکھا ہے. سو دس از سورہ سجدہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.